جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس میں نہ صرف نگران شورا کے مدنی پھول ہوتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کی بھی بہاریں ہوتی ہیں، اور بہت سارے پیارے پیارے سلسلے لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فیضان اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پاک کے گوشوں سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم مدنی پھول چننے کی سعادت پاتے ہیں۔ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، یقیناً ایک بہت بڑے بزرگ، ایک بہت بڑے سرمایے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، وہاں پر ایک بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ اب رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر اپنے وقت کے امام تھے، وہاں پر ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر بھی تھے، ایک بہت بڑی انقلابی شخصیت بھی تھے۔ جہاں پر آپ تصانیف لکھا کرتے تھے، وہاں پر نعتیں بھی لکھا کرتے تھے۔ جہاں آپ بیانات فرماتے تھے، وہاں پر آپ لوگوں سے انفرادی طور پر ان کی اصلاح کا سامان بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے جس گوشے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، وہ گوشہ انتہائی کامل اور اکمل نظر آتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یا سیدی، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ علم غیب کے حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ عز و جل کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب کو جانتے تھے۔ اور پھر آپ نے تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے کی سورہ کفرت کی آیت تلاوت فرمائی، وما هو علی الغیب بضنین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی قرآن فہمی دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنجوسی وہ کرتا ہے، بخل وہ کرتا ہے جس کے پاس مال ہو اور وہ بخل کرتا ہے۔ جس کے پاس مال ہی نہ ہو، جو فقیر ہو، کنگلا ہو، کیا آپ کہیں گے کہ یہ بڑا کنجوس ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں بخل کی نفی کی جا رہی ہے، وہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ صرف علم غیب تھا بلکہ علم غیب کو بانٹا بھی کرتے تھے۔ آپ اپنے غلاموں کو اس پر اطلاع بھی عطا فرمایا کرتے تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک میں اعلیٰ حضرت کی باریک بینی تھی، یہ ایسی فہم تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ابتداً ہمارے فارمیٹ کے مطابق تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق حسب معمول پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنتے ہیں۔ مجدباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، مجدباد آسیوں شاف شہ
ذات خدا غفار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے کال سن کر آئی صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر اتاری گلستان جوہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا سے عرض ہے کہ امیر علیہ سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن کے معاملے میں اتنی شدت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس کا کائنڈلی مجھے یہ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر فی الدارین. جی آئی صاحب. اتنی شدت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اتنی شدت کیوں اختیار نہ کریں؟ سبحان اللہ. جیسے جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات اور آپ کے جو ارشادات اور نظریات ہیں وہ امیر اہل سنت کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں، یقیناً وہ ایک اس بات کا جیسا ہمارا اپنا ذہن بناتے ہیں کہ اس وقت دین و ایمان پر قائم رہنے، اس پر استقامت پانے اور مزید اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو نظریہ انداز عقائد کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں اور خیر و شر کی جو پہچان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی، ان سب کو جب ہم امیر سنت کے ذریعے سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت جس قدر ہو سکے امت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیچھے چلایا جائے. یعنی میں اب یہ سوال تو خیر ابھی آیا ہے، ایک ذاتی بات عرض کر رہا ہوں، آج ہی کی بات ہے، ایسے ہی مطالعہ کرتے ہوئے یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا اور امیر اہل سنت کے احسانات کا ایک یوں سمجھے کہ ایک سوچ بنی ہے کہ امیر اہل سنت کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں. انہی احسانوں میں مجھے یہی خود بخود یہ جواب ذہن میں آیا کہ ایک اہم ترین احسان مجھ پر امیر اہل سنت کا یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پتہ بتایا ہے. یہ احسان ہے امیر سنت کا. بے شک بے شک. یعنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم جو ہے نا یہ امیر سنت سے الحمدللہ اللہ احسانی والیانہ محبت کرتے ہیں. اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو استقامت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ ہمیں محبت ہے ہمارے پیر و مرشد سے، اور پیر سے ہمیشہ محبت ہوا کرتی ہے. مرید پیر سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کس سے؟ صحیح.
تو اب امیر سنت سے یہ لاکھوں لاکھ جو اسلامی بھائی جو محبت کرتے ہیں، اب امیر سنت جس کے پیچھے چلاتے نا یہ قوم چلتی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ایسے امیر اہل سنت کی اس وقت شخصیت یہ کہ جس کے پیچھے چلاتے، جس کا نام دے دیتے کہ یہ میرا آئیڈیل ہے، قوم اس کے پیچھے چل پڑتی صحیح. کہ ہاں یار یہ ہمارے پیر صاحب کا آئیڈیل ہے، یہ امیر اہل سنت کا آئیڈیل ہے، یہ مطلب کہ الیاس قادری صاحب کا آئیڈیل ہے، یہ سب آئیڈیل ہے، تو یہ قوم پیچھے چلتا. اب انہوں نے جو اس قوم کو آئیڈیل دیا جس کا فالو کرنا ہے، جو ہمیں شریعت کے پیچھے چلاتے رہیں، جو ہمیں امام اعظم کے پیچھے چلا رہے ہیں، غوث اعظم کے پیچھے چلا رہے ہیں، مولا مشکل کشا کے پیچھے چلا رہے ہیں، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کے پیچھے چلا رہے ہیں. اب ہمیں ایک ایسا رول ماڈل، ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی امیر سنت نے دی، اور خود اپنا رول ماڈل اور اپنی جو ان کی آئیڈیل جو شخصیت تھی وہ ایسی بتائی کہ لوگوں کو ایک بہت پرفیکٹ لائن عطا کی ہے انہوں نے. یہ واقعیتاً امیر سنت کا احسان ہے. اور جس طرح کے مطلب جیسے یہ دور فتن ہے نا، یہ دور فتن، ابھی اس کا اولا وسط یا اس کا کون سا دور ہے اس پر کلام نہیں کیا جا سکتا ہے یہ دور فتن، فتنوں کا دور ہے. اور فتنوں کے وہ علامات و معاملات جو روایتوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ مطلب کہ ان میں سے کئی نظر بھی آ جاتے ہیں. تو اب یہ فتنوں کے دور کے اندر ایک ایسی شخصیت کا دامن اس امت کو دینا، اس قوم کو دینا لازمی تھا جس کو وہ پکڑ لے تو وہ جمی رہے. اب اس کو کس قدر شدت کے ساتھ دینا ہے، کتنی اس کی اہمیت بیان کر کے دینا ہے، اس کو کس قدر مطلب کہ اس کے پورے معاملات کو بیان کر کے دینا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، ناقص میری عقل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت سے امیر اہل سنت نے امام اہل سنت کے بیان کرنے میں کوئی بخل نہیں کیا، ماشاءاللہ بخل نہیں کیا. اور انہوں نے بڑی ہی دیانت داری کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ، امیر سنت کا بندہ دیکھ لیتے، نیتیں بھی ہم کرتے تو ہمیں نیتوں میں بھی دیانت کا درس دیتے ہیں کہ بھائی یہ نیت آپ کر رہے ہو تو یہ کیا ہے. بڑی دیانت داری کے ساتھ کہ امام اہل سنت ہیں کیا. یعنی کسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کی زبان چاہیے. شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا جو میں نے ان کے جو علماء تھے ان سے میں نے سنا. جب ہم کانپور میں تھے تو وہ آئے بھی تھے علماء، اور بھی دیگر ذرائع سے پتہ چلا کہ وہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہاں باب المدینہ تشریف لائے تھے اور امیر سنت کو بھی انہوں نے کچھ جتنی حد تک قریب سے دیکھا، دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھا، اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. جب یہ واپس تشریف لے گئے ہند مبارک پور اشرفیہ، تو وہاں انہوں نے جا کر اس طرح کا جملہ جو مجھے پتہ چلا ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ہم اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اور مولانا الیاس قادری اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت کو جو پلانا ہے نا، یہ بات ہی کچھ اور ہے. اور اس وقت جو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لے وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ اعلیٰ حضرت کو پکڑے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے. بہت پیارا دیا. اس لیے ہم بھی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر عرض کرتے رہتے ہیں کہ جس قدر امیر اہل سنت سے ہمیں محبت ہوگی، جس قدر ان کے مدنی پھولوں سے ہمیں محبت ہوگی اور توجہ کے ساتھ سنیں گے، اسی قدر ان کی بتائی ہوئی جو ایک لائن آف ڈائریکشن ہے اس کے اوپر چل کر ہم بہت اچھے ستھرے اور عمدہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو عقائد جو ہم تک انہوں نے جو قرآن و حدیث کے حوالے سے پہنچائے اور جو فتنوں کے متعلق انہوں نے ہمیں آگاہی عطا فرمائی، پھر اصلاح اعمال کے حوالے سے، اصلاح عقائد کے حوالے سے جو انہوں نے ہمیں آگاہی عطا فرمائی، تو وہ آگاہی کے بعد اب یہ سوال کہ امیر سنت اتقدر شدت کیوں اختیار کرتے ہیں، تو وہ ہونی چاہیے شدت. مگر اس کی اتنی خاص کوئی ایسی وضاحت ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے پیچھے امیر علیہ سنت نے جو چلایا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا دامن ایسا پکڑایا، بارہا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو یہ دنیا اس در کے لیے کیوں ٹھکرائی؟ ایسی کیا خاص بات دیکھی؟ ایسی کیا آپ وضاحت کریں گے آسانی کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہی میں وہ بات تھی کہ جس کی بنا پر امیر علیہ سنت نے آپ کے در پہ ساری قوم کو ڈال دیا؟ جی ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ بات تھی
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کون سی خصوصیت تھی جو اعلیٰ حضرت میں نہیں ہے. سبحان اللہ. حق. تو ظاہر ہے کہ اب امیر اہل سنت ایک حکمت بھری شخصیت ہیں. حقی معنی ان کی سوچ ہے. تو انہوں نے واقعی درست شخصیت ہمیں عطا فرمائی جو عقائد میں ہمیں کامل ہونے کا درس دیتا ہے, صحیح, اعمال میں کامل ہونے کا درس دیتا ہے, اخلاقیات میں کامل ہونے کا درس دیتا ہے, اور معاملات میں کامل ہونے کا درس دیتا ہے. بے شک. اور جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا جس طرح جام پلاتے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اہل بیت کی محبت کا جام پلاتے ہیں. اور قرآن و حدیث کی جس طرح سے مدنی پھول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں عطا فرماتے ہیں, تو وہ اپنی مثال آپ ہے. تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہے اور امیر سنت امیر اہل سنت ہے. سیدھی سی بات ہے. وہ کون سا وہ شعر ہے وہ بدر القادری صاحب کا, فکر رضا کو کر دیا, فکر رضا کو کر دیا عالم میں عاشقاں, فکر رضا کو کر دیا عالم میں عاشقاں, یہ تیرا اونچا کام ہے, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم حافظ صاحب سے بھی دیتے ہیں. جی حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے ہمیں سیدی امیر اہل سنت نے چلایا. ہمارے دیگر علماء بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے چلنے, آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہمیں مسلسل درس دیتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پیروی کرنا, آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا, اور امام اہل سنت کو اپنا آئیڈیل بنانا, حقیقت میں جو علماء اہل سنت ہیں, جو حقیقی علماء ہیں, ان تمام کی اتباع کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کوئی نئی بات تو نہیں بتائی, ساری کی ساری باتیں وہی ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ہیں, جو اقوال صحابہ کے اندر پائی جاتی ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کے افعال میں پائی جاتی ہیں, ان کے کاموں میں پائی جاتی ہیں. بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے جو عقائد تھے, جو نظریات تھے, وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام ہی بزرگان دین رحمہم اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی اتباع اطاعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دیگر علماء اہل سنت کی راہ سے ہٹ گئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو سیدی اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ درجے کی ذہانت پر جو ہماری رہنمائی کرتی ہے, ہمیں بتاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب اعلیٰ حضرت کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تمام ہی علماء اہل سنت کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت کے حوالے سے کئی رسائل تحریر فرمائے قادیانیوں کے رد میں. اردو میں یہ رسائل تھے, اس کا عربی ترجمہ ہوا, عربی میں اس کو کیا گیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت کے اوپر اور قادیانیوں کے عقائد کے رد پر ایک دلیل پیش کی کہ جو کسی ایک نبی کو جھٹلاتا ہے وہ تمام انبیاء کو جھٹلانے والا ہے, تمام مرسلین کو جھٹلانے والا ہے. اچھا, اس کی دلیل کیا ہے کہ جو ایک نبی کو جھٹلا دے تو وہ تمام انبیاء کو جھٹلانے والا ہے. اب ہم عقل سے سوچنے جائیں تو دور کی کوڑی لا کے ہم یہ بات ثابت کر دیں گے, لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذہانت, قرآن و حدیث پر جو آپ کی نظر تھی, اس کی جھلک اس میں نظر آتی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیات سے استدلال کیا.
قرآن کی آیات کی روشنی میں بتایا کہ کس طرح صرف ایک نبی کی توہین کی وجہ سے، ایک نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے تمام ہی انبیاء کرام، تمام مرسلین کرام علیہم السلام کی توہین ہو جاتی ہے، ان کی تکذیب نعوذ باللہ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کہ قوم لوط نے مرسلین کو، انبیاء کو جھٹلایا، قوم نوح نے مرسلین کو جھٹلایا، قوم عاد نے مرسلین کو جھٹلایا، قوم ثمود نے مرسلین کو جھٹلایا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ لوط علیہ السلام ان کی قوم کے پاس یہی نبی بن کر آئے، نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس نوح علیہ السلام نبی بن کر آئے، اسی طرح دیگر انبیاء اپنے اپنے قوم کی طرف نبی بن کر آئے۔ اس قوم نے فقط ایک نبی کو جھٹلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت پہ غور کرو کہ وہ قومیں ایک نبی کو جھٹلاتی ہیں تو وہ تمام انبیاء کو جھٹلانے والی کہلاتی ہیں۔ اللہ، جب اس نکتے کو عرب کے علماء نے دیکھا تو وہ حیران اور ششدر رہ گئے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس طریقے سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی تحریرات کے اندر اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ نکتہ ہمارے ذہن کے اندر نہیں آیا تھا، جس کی طرف امام احمد رضا نے اشارہ کیا ہے۔ تو یہ بات اسی سے ریلیٹڈ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس کے برعکس جائے تو ایک نبی کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، ان کو صحیح سمجھا جاتا ہے، درست سمجھا جاتا ہے، ان تمام پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی سے بلا تشبیہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام ہی علماء اہل سنت، تمام بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی اطاعت و اتباع کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے زمانے کے اندر جس انداز میں ہماری رہنمائی کی، جس طرح فتنوں سے ہمیں بچایا، ہمارے عقائد کو واضح کیا، ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے کوششیں کی، یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں کہ جس کی اتباع اور اطاعت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے امیر اہل سنت ہمیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلاتے ہیں کہ جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام ہی بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی اطاعت و اتباع کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات کا ایک مجموعہ رکھا ہوا ہے، ہر طرح سے اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں عطا فرمائی تھیں کہ جن کی اتباع اور اطاعت کرنا یہ ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے یوں تو سارے ہی سلسلے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو معلومات کے سلسلے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی علم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صابر قادری ہے جناب۔ یہ بھائی نعت سنا دیں، بی بی خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں،
सब दोबारा करूं मैं खुदा रा अबाओ के दम गए लबों पर खुदा रा अबाओ के दम गए लबों पर खुदा रा अबाओ के दम नज़ारा करो मैं दमे वापसी तो नज़ारा करूं मैं वापसी तक तेरे गीत गाऊं दमे वापसी तक तेरे मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करो मैं मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करो मैं खुदा खैर से लाए वो दिल बिंदोरे खुदा खैर से खुदा खैर से लाए वो दिल बिनूरी खुदा खैर से लाए वो दिल बिनूरी मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं जान उन पर निसारा करूं मैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ अराकीन शुरा भी हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी नातिया अशार की तकरार का सिलसिला होगा। इंशाअल्लाह ताला ये कदम रंजा फरमाएंगे तो हमें भी मज़ा आएगा। जो इस्लामी भाई जिनका जदवल है, आप तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, तशरीफ़ ले आइए। मक्की दीवाने दाएं तरफ तशरीफ़ ले आएँ, मदनी दीवाने दिल की जानिब तशरीफ़ ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रुकन शुरा हाजी अमीन अत्तारी तशरीफ़ फरमा है। अबू माजिद हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह इनकी बरकतें भी लूटेंगे, ये भी हमें महसूस फरमाते रहेंगे। हमारे मक्की दीवाने मदनी दीवानों से इंशाअल्लाह आज मुकाबले की सूरत में हाज़िर हैं। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ तशरीफ़ फरमा रहिए और यहाँ से शेर कोई ना सुनाए, ऐसा ना हो कि इनको ना आ रहा हो आप बता दें और मसला इनका हल हो जाए। तो आपको खामोशी से सुनना है इंशाअल्लाह ताला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं शेर पढ़ता हूँ, मक्की दीवाने वहाँ से आगे बढ़ेंगे। शेर है, रंज आदा का रज़ा चारा ही क्या है कि उन्हें, रंज आदा का रज़ा चारा ही क्या है कि उन्हें, आप गुस्ताख रखे हिल्म व शकेबा ये दोस्त। ता से शेर सुनाना आपको। आपका वक्त शुरू हो चुका है। तू शम सुभान अल्लाह। रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना, जलवाए जानाना। जिस संत वो ज़ीशान गया, निमते बाढ़ता जिस
جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. الف سے شعر. سبحان اللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو. کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ. الف سے شعر. آپ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے. پڑھنے کی ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزید وقت مل جائے گا. اور ایک شعر کی 2 بار تکرار نہ کریں. جزاک اللہ. ہیں نون کوچے بسا دیے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جا اے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. لا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. کون بتائے گا یہ شعر کس کا ہے؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. مکی دیوانے بتائیں گے کہ مدنی دیوانے؟ کس کا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت امام. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اشعار ہیں جو ہم شجر شریف میں پڑھتے ہیں. ابتدا کے 18 اشعار یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے. سبحان اللہ. واسطے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے. سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ. سبحان اللہ. راز سے شعر. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے بھائی یہاں سے کیا ہونا ہے؟ سبحان اللہ. جس کی نہیں گوش تنوں جام کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو. واو. وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ تو کہتے ہیں. سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی ہوگی ان کی اور ذکر کی نیت سے کہیں گے تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. نون نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی
کے مختار آئے. سبحان اللہ. یا سے شعر ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. یا سے شعر. یاد حضور کی قسم رخصت غفلت عیش ہے ستم, خوب ہے قید و غم میں ہم ناز دوا اٹھائے کیوں. خوب ہے قید غم میں ہم, قید و غم نہیں ہے, قید غم میں ہم, کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. نون نور والا یہ شعر نہیں ہے, یہ ابتدائیہ ہے. یہ شعر نہیں ہے جیسے پکارو یا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. الف سے شعر. الف جو شعر ایک بار ہو گیا ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں, ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں, آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں. پھر نون آ گیا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. سبحان اللہ. الف اللہ اللہ شہی کونین جلالت تیری, عرش کیا فرش کیا عرش میں جاری ہے حکومت تیری. اب یہ ہوا کہ مدنی دیوانے بھی آگے آگے, مکی دیوانے بھی آگے آگے, اور کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا ہے. اب اشعار دیے جائیں گے, یہ فائنل راؤنڈ ہے. اس میں آپ کو شعر مکمل کرنا ہوگا. اگر آپ شعر مکمل نہیں کر سکے تو آپ پھر بازی ہار جائیں گے. اب دیکھیں کس کو زیادہ اشعار یوں یاد ہے. میں شعر دے رہا ہوں, آپ کو مکمل کرنا ہے. مکی دیوانوں کی طرف شعر ہے. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان, آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان. اس شعر کو مکمل کرے. اشعار اعلیٰ حضرت ہی کے ہوں گے اب رحمۃ اللہ علیہ. بہت آسان شعر میں نے پیش کیا ہے آپ کی طرف. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان. آپ کا وقت اختتام کی طرف ہے. کوشش کریں ذہن پہ زور دیں. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. 5 سیکنڈ رہ گئے. اللہ اکبر. 4 3 2 1 0. مکی دیوانے تو پیچھے رہ گئے. اب آپ سے شعر ہے. یہ شعر پورا کر دیتا ہوں میں, آپ بتائیں گے. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان, صاحب خوانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. کتنا آسان شعر ہے, تو پڑھا جاتا ہے. اب آپ کی طرف شعر ہے. مدنی دیوانے شعر ہے. اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار, اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار, بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح آج کا مدنی مقابلہ, مدنی اشعار کی تکرار. مدنی دیوانے جیت گئے ہیں. رکن شورا کے ہاتھ سے ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں. تشریف لائیے حضور. ہمارے مدنی دیوانوں کو تحفہ پیش کریں, عطا فرمائیں. سبحان اللہ. ہمارے مدنی چینل کے نعت خوان ہیں,
اور جو ایلیمنیٹ ہوئے انہیں بھی تحفہ عطا فرمائے حضرت۔ ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے نگران شورا کی بہت پیاری VCD ترقی یا بے حیائی، یہ انہیں پیش کی جا رہی ہے رکن شورا کے ہاتھوں سے، قبول فرمائیں۔ اب امیر علیہ سنت کا تحفہ بھی دے دیں کہ یہ کب تک پڑھ لیں گے، پھر کب پڑھ لیں گے بتا دیں۔ 26 دن میں نیکی کی دعوت دوبارہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ 26 دن میں ہمارے سہیل بھائی بھی پڑھ لیں گے۔ اب انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت جاری رہے گا، یہیں پر آپ کو بیٹھنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز جنازہ سے متعلق۔ جی ہاں، آج انشاءاللہ سلسلے میں نماز جنازہ کے حوالے سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے دارالافتاء کے اسلامی بھائی کی طرف۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اور کسی ایک نے بھی اگر ادا کر لی تو بقیہ پر جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، اور اگر علم ہونے کے باوجود کسی نے بھی جو ہے وہ نہ پڑھی تو جن جن کو علم تھا وہ سب جو ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس نماز جنازہ کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق لازم آتے ہیں، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جائے، ملاقات ہو تو سلام کیا جائے، چھینک آئے اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ انہی میں سے ایک حق یہ بھی بیان ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ترغیب بھی ارشاد فرماتے، اور آپ اپنے اصحاب سے باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے آج، جیسے ایک روایت میں بڑی تفصیل سے آپ نے سوالات اصحاب سے کیے کہ آج کون ہے جس نے صبح روزے کی حالت میں کی ہے، آج کون ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، تم میں سے کون سا آدمی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے آج نماز جنازہ بھی پڑھی ہو۔ تو یہ سوالہ جب کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ہر سوال کے جواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے رہے آنا یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ، میں نے آج مریض کی بھی عیادت کی ہے، میں نے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، اور نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے، اور صبح بھی روزے کی حالت میں کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ باتیں جمع ہوتی ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو نماز جنازہ سے ایک تو وہ فرض کفایہ والی صورت، اب کثیر لوگ جب شریک ہوتے ہیں تو ایک فائدہ میت کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ روایتوں میں فرمایا جس کی نماز جنازہ میں جو ہے وہ 3 صفیں ہو جاتی ہیں اس کے لیے جنت کی بشارت کے اعلان فرمایا۔ مختلف روایتوں میں 40 مرد اور دیگر کے بارے میں، اور اسی طرح اس پڑھنے والے کو ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ روایتوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جو اس کی طرف سے ان کو تحفہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ مغفرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ، جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے ان کو بھی فائدہ، لوگ زیادہ ہوں گے اس کو بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے لوگ ان کے لیے، چونکہ جنازے میں دعا ہوتی ہے اس کے لیے سفارش کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، تو کتنے لوگ اس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے،
تو دونوں کی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک ایک قرات فرمایا کہ جنازے میں جو آئے، جنازے نماز پڑھی اور پھر تدفین تک اس کے ساتھ رہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو صرف جنازے تک شریک رہا، جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو 1 قرات جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو ہے وہ سنا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی کتنی برکت ہے۔ ایک تو وہ جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اور پھر جو جنازہ پڑھنے والا ہے، نماز جنازہ ادا کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی بشارت ہے۔ تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل نماز جنازہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں گلشن عدید سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، محمد شعیب۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو عہد نامہ رکھا جاتا ہے، وہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ احمد رضا بھائی نے حضور سوال کیا گلشن حدیث سے، نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں جو ہے وہ رکعت باقاعدہ یہ رکوع سجود کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مشہور پہیلی کے طور پہ بھی لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں کون سی ایسی نماز ہے جس کے اندر سجدہ نہیں ہے، جس کے اندر رکوع نہیں ہے۔ یہ تو وہ نماز جنازہ ہی ہے، کیونکہ اس میں قیام اور تکبیرات ہوتی ہیں۔ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، یعنی اس کی رکعتیں نہیں ہیں۔ اللہ اللہ۔ دوسرا سوال حضور ہمارے شعیب بھائی نے کیا، قبر میں جو ہے وہ عہد نامہ رکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں فقہاء کرام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح کی چیز، کوئی بھی مبارک چیز قبر میں اس طرح تبرک کے طور پہ رکھنا یہ بالکل جائز ہے۔ عہد نامہ ہمارے ہاں رکھتے ہیں، پیر صاحب کا شجرہ شریف رکھ دیا، کوئی بھی ایسے تبرک کے طور پہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر کا سوال کیا، یہ چادر مجھے جو ہے وہ دے دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چادر دی، یہ کہ چادر آپ کو بھی پسند تھی وہ، اللہ اللہ، تو چونکہ سائل نے مانگی تو حضور علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ تو اس وقت کچھ اصحاب نے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے چادر حضور سے مانگی جبکہ حضور کو بھی پسند ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو استعمال کروں گا، میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر کا میں کفن بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ چادر کا جو ہے وہ کفن بناؤں گا۔ تو اس حدیث سے بھی استدلال کیا کہ تبرک کے طور پر، اور خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی وصیتوں میں سے اس بات کو، یعنی آپ کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، آپ کے ناخن مبارک آپ کے پاس تھے، تبرک کے طور پہ رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے بھی وصیت فرمائی کہ اس کو جو ہے وہ میری آنکھوں پر جو ہے وہ رکھ دیا جائے قبر میں۔ تو کوئی بھی برکت والی چیز اس طرح تبرک کے طور پر قبر میں رکھنا شرعاً بالکل جائز ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے میت کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ نے نماز جنازہ کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔